زیدی صاحب کا تشریف لائیں گے، بچے سے خطاب کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم بن محمد۔ والصلاة والسلام على اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور یہ ذکر ادارہ جعفریہ یا کسی بھی امام بارگاہ میں مجالس اعضاء منعقد ہو رہی ہیں، اور ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے۔ اور میں نے روایات میں یہ جملے پڑھے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کا قلب جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے ایمان کو سہارا ملتا ہے۔ اور جب ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ رہا ہے اور وہ مقام اگر مجلس عزا ہو جائے، ہو جائے تو کس انداز سے ایک مومن دوسرے مومن کی زیارت کر رہا ہے، اس انداز سے سامعین محترم زیارت کر رہا ہے کہ مجلس عزا وسیلہ بنا ہے۔ ہم تو وسیلے کے ماننے والے ہیں بھئی۔ دیکھیے، ہر انسان، آپ اپنے آفس میں جاب کرتے ہیں تو براہ راست سی او تک نہیں پہنچ سکتے۔ آفس میں بھی درجے بنے ہوئے ہیں کہ پہلے ایک لیول پہ جانا ہے، پھر دوسرے لیول پہ جانا ہے۔ میں بہت آسان الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جوان، ہمارے بچے بھی
اس گفتگو کو سمجھ سکیں. تو معلوم کیا ہوا کہ جب دنیاوی زندگی میں آپ براہ راست اوپر والے تک نہیں پہنچ سکتے جو ظاہری طور پر آفس میں آپ کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ براہ راست اس تک پہنچ جائیں جس کا نام خدا ہے؟ براہ راست خدا تک نہیں پہنچ سکتے. تو معلوم ہوا کہ خدا تک پہنچنے کا بھی وسیلہ موجود ہے، اور خدا تک پہنچنے کا وسیلہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صلوات. ہم جو یہ صدا بلند کرتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفعنا عند اللہ، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں. براہ راست ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہیں. اور میں کیا گزارش کر رہا ہوں کہ کیا بہترین تذکرہ ہو کہ یہ مجلس جہاں پر انسان مسلمان مومن فرش ازا پر آ جائے. یہ فرش ازا پہ آنے والا حسینی ہو گیا. بھئی دیکھیے میں تو 2 جملے بول رہا ہوں، میں تیسری کوئی بات نہیں کر رہا. جو اس مجلس ازا میں آ گیا وہ حسینی ہو گیا، جو مجلس ازا سے دور ہو گیا وہ یزیدی ہو گیا. یعنی کہ یہ مقصد امام حسین علیہ السلام ہے. اور کل میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ ہدیہ کیا، اور آنے والی مجالس میں یہ جملے آپ کے سامنے ہدیہ کر رہے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی جو آیے مبارکہ آپ کے سامنے تفسیر کی صورت میں بیان کی جا رہی ہے، اس میں یہی باتیں آپ کے سامنے کو گزار کرنی ہے کہ جو بھی مومن جو فرش ازا پر آ رہا ہے وہ خلوص اور مودت کے جذبے کے ساتھ ہے. کل میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ جب مصلی پر جانا ہے تو خلوص سے جانا ہے، اور خلوص کی منزلیں آپ کے سامنے بیان کی تھی. آج میں نے کہا تھا کہ میں فرش ازا کی جو اہمیت ہے وہ عزاداروں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور میں نے کہا تھا کہ فرش ازا معراج ہے. دیکھیے سامنے محترم، یہ اتنا بہترین اور بابرکت ذکر ہے، یہ ذکر امام حسین علیہ السلام. اگر میں ایک جملے میں یہ تذکرہ کروں کہ جن کے، دیکھیے آپ جس ملک میں رہتے ہیں اور جس انداز سے آپ یہ مجلس ازا سن رہے ہیں، ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، مجھے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے اذہان کتنے متوجہ ہیں. توجہ فرمائیے گا کہ جن کے کارنامے دفن ہو جاتے ہیں، جن کے کارنامے دفن ہو جاتے ہیں ان پر تحقیق ہوتی ہے، اور جن کے کارنامے قیامت تک باقی رہتے ہیں ان پہ عزاداری ہوتی ہے. درود پڑھیے محمد اور حیدری. تو یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے. یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کم لہجوں میں زیادہ سے زیادہ مواد آپ کو دے سکوں. یہ ایک پوری کتاب ہے کہ جن کے کارنامے قیامت تک باقی رہتے ہیں ان پہ عزاداری ہوتی ہے، ان پہ گریہ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے یہ مقصد اہل بیت علیہ السلام کیا ہے، یہ مجلس اہل بیت علیہ السلام کیا ہے. اتنا بہترین اور بابرکت ذکر ہے کہ یہ ذکر نہ لوگوں کی تعداد کو دیکھتا ہے، نہ یہ ذکر تقریر کے طولانی ہونے کا محتاج ہے. یہ ذکر تو یہ دیکھتا ہے کہ کون کس خلوص سے فرش ازا پر بیٹھا ہوا ہے. یہ ذکر میں اگر 2 گھنٹے کی مجلس پڑھوں تو کیا جب مجلس قبول ہوگی؟ اچھا میں نے کل ایک جملہ ہدیہ کیا تھا، آج ذرا میں تھوڑی سی اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں. میں نے کہا یہ ذکر نہ تقریر کے طولانی ہونے کا محتاج ہے، نہ یہ ذکر لوگوں کی تعداد کا محتاج ہے. یہ ذکر دیکھتا ہے تو لوگوں کے خلوص دیکھتا ہے کہ کون کس خلوص کی منزل پر، کون کس مودت کی منزل پر فرش ازا پر بیٹھا ہوا ہے. اچھا اب آپ کو بتاؤں، دیکھیے میں نے آپ سے، میں آج دوسری مجلس ہے اور میں اپنی ہر مجلس میں کا آغاز اس جملے سے کرتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا. میں ہر مجلس میں یہ جملہ بولتا ہوں اور مجلس کا آغاز اس جملے سے کرتا ہوں. پتہ میں کیوں کرتا ہوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے سامنے محترم، عزاداروں پر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں.
اور اگر اردو زبان میں بولوں تو عزاداروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. اچھا آپ کہیں کیسے ہو رہی ہے؟ وہ اس انداز سے ہو رہی ہے کہ آیت اللہ حسین بخش اپنی کتاب گلزار خطابت میں لکھتے ہیں کہ نماز کا اپنا ثواب ہے. جو نماز آپ گھر پہ پڑھ رہے ہیں اس کا اپنا ثواب ہے. جو نماز آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں اس کا اپنا ثواب ہے. اچھا آپ دیکھیے گا کہ میں آپ کو کس منزل پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اور ایک نقطہ، یہ نقطہ اس سے پہلے میں نے کہیں پیش نہیں کیا. شاید مولا یہی چاہتے تھے کہ ادارے جعفریہ میں پیش کیا جائے. آیت اللہ حسین بخش فرماتے ہیں کہ جہاں پر نمازیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو جائے باجماعت نماز میں، وہاں پر فرشتے قیامت تک اس نماز کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتے. میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں؟ تحقیق پیش کر رہا ہوں. یعنی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں آپ کو، اور یہ اس لیے تاکہ آپ اگر کسی کو بتائیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو. میں بات حوالے سے کرتا ہوں، میں بات سن کے نہیں کرتا، پڑھ کے کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جہاں پر نمازیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو جائے، فرشتے قیامت تک اس نماز کا ثواب شمار نہیں کر سکتے. لیکن سامعین محترم، عزاداروں، اپنی حیثیت، اپنی قیمت کا اندازہ کیجئے گا کہ میں نے کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں یہ تحریر نہیں پڑھی کہ اگر مجلس عزا میں 500 لوگ آئیں گے تو شمار اضافہ زیادہ ہوگا، یا اگر مجلس میں 5000 لوگ آئیں گے تو بے شمار اضافہ ہوگا، یا مجلس میں اگر 50 لوگ آئیں گے تو بے شمار اضافہ ہوگا. بلکہ یہ فرش عزا ایسی نعمت ہے، اللہ نے اعلان کر دیا، اے عزادار، اے حسین کے چاہنے والے، اے حسین کا ماتم کرنے والے، تو اگر میری بے شمار نعمتوں کو اور بے شمار نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو باجماعت نماز میں چلا جا، تجھے بے شمار ثواب عطا کروں گا. اور اگر تو بے شمار ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو فرش عزا پر آ جا. بھئی وہاں پر تو 10 کی قید ہے کہ 10 سے زیادہ ہوں گے تو ثواب بے شمار ملے گا. یہاں پر یہ قید نہیں ہے، اگر ایک شخص بھی سچے دل سے فرش عزا پر بیٹھ جائے گا، ثواب اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا. دیکھیے میں نے ایک جملہ دیا کیا کہ وہاں پر بے شمار ثواب کو حاصل کرنے کے لیے 10 کے عدد کے حصے کو عبور کرنا ضروری ہے. لیکن یہ فرش عزا کی قیمت ہے کہ یہ فرش عزا لوگوں کی تعداد کو نہیں دیکھتا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ نہیں دیکھتی کہ اگر 50 مومن آئیں گے تو وہ مجلس قبول ہوگی، 500 مومن آئیں گے تو وہ مجلس قبول ہوگی، 5000 مومن آئیں گے تو وہ مجلس قبول ہوگی، 5 لاکھ مومن آئیں گے تو وہ مجلس قبول ہوگی. وہ یہ نہیں دیکھتی، بلکہ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کون کس مودت کے جذبے کے ساتھ فرش عزا پر آیا ہے. واہ! تو ایک جملہ ہدیہ کروں یہاں پر. دیکھیے یہ بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی، یہ آپ کو دی ہے، یہ آپ کو دی ہے، یہ آپ کو دی ہے، یہ مجھے دی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کہ بے شمار ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو باجماعت نماز میں چلے جاؤ، بے شمار ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجلس عزا میں آ جاؤ. تو یہاں ایک جملہ ہدیہ کروں، یہ بلیسنگ کسی اور کو نہیں دی اللہ نے. آپ کسی اور کوئی اور عبادت انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ یہ بلیسنگ آپ کو نہیں دے گا، لمیٹڈ بلیسنگ دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو. تو میں ایک جملہ دیا کروں کہ جو تقدیر سے نہیں ملتا وہ شبیر سے ملتا ہے. بھئی دیکھیے تقدیر اگر انکار کر دے تو حسین خدا کو راضی کر لیتا ہے. تقدیر اگر انکار کر دے تو حسین خدا کو راضی کر لیتا ہے، اور اس انداز سے کرتا ہے کہ راہب کو 1 نہیں 2 نہیں 7 بیٹے عطا کرتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ جو تقدیر سے نہیں ملتا وہ شبیر سے ملتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد.
اس سے بہتر درود ہدیہ کرے محمد و آل محمد پر. تو کیا مقصد ہے؟ میری جو زندگی کا ایک مقصد ہے کہ میں نے ہر عزادار کو مقصد عزاداری کے بارے میں بتانا بغیر کسی لالچ کے. کیونکہ اگر میرے دل میں لالچ آ گیا تو میری زبان میں تاثیر نہیں رہے گی, میرے بیان میں تاثیر نہیں رہے گی. میں نے ہر عزادار کو مقصد عزاداری کے بارے میں بتانا ہے. اور آج کا جو یہ بیان ہے جس امام سے منسوب ہے وہ امام رضا علیہ السلام ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. دیکھیے سامنے محترم, بات میں نے عزاداری کی تھی, بات میں نے آپ کے ثواب کی تھی. بے شمار ثواب آپ کو مل رہا ہے, ہمیں مل رہا ہے اس عزاداری کی وجہ سے. اور جس امام کے نام سے آج یہ مجلس اعظم منسوب ہے, ان امام نے بہترین طریقے سے عزاداری کی ہے, گریہ کیا, مجلسیں منعقد کی, پڑھنے والے کو بلایا, اور ذاکر کو یہ بھی کہا ہے کہ جو حسین ابن علی کا ذکر کر رہا ہے, امام رضا فرما رہے ہیں کہ جو حسین ابن علی کا ذکر کر رہا ہے وہ ہمارا مددگار ہے. کائنات کا مددگار اہل بیت علیہ السلام, اہل بیت کے مددگار جو ذکر حسین کر رہے ہیں, جو مجلس عزا میں آ رہے ہیں. بھئی آپ بھی تو یہ سبحان اللہ کہہ کر, اللہ اکبر کہہ کر, نعرہ لگا کر, درود پڑھ کر, ہاتھ اٹھا کر, واہ واہ کر کے ذکر محمد و آل محمد میں شامل ہو رہے ہیں. یہ آپ کی ایک سبحان اللہ کی آواز, ایک شاعر اگر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کوئی شعر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. جنت میں گھر بناتا ہے. تو میں نے یہ تک پڑھا کہ کوئی عزادار اگر مجلس عزا میں بیٹھ کر فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام پر خوش ہوتا ہے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, ایک اینٹ جنت میں اس کے نام کی لگ جاتی ہے. تو یہ انداز ہے سامنے محترم. میرا تو مقصد زندگی کا یہ ہے کہ اگر میں مشکل تقاریر کروں, مشکل جملے بولوں, تو بچوں تک یہ پیغام نہیں جائے گا, جوانوں تک یہ پیغام نہیں جائے گا. کل کی مجلس جو میں نے یہاں پڑھی, مجھے دنیا بھر سے پیغامات آئے کہ آپ نے جس انداز سے مجلس پڑھی, ہم اس مجلس کو سمجھ کر مکتب اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے پاس ایک اہل سنت, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک اہل سنت بھائی کا میرے پاس پیغام آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جس انداز سے معراج اور نماز اور تقدس نماز کے بارے میں بات کی, تو مجھے اب معلوم ہوا کہ غلط نماز کیا ہے اور صحیح نماز کیا ہے. تو مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہوا کہ ہماری مجالس سے اگر کوئی بھی ایک انسان مقصد اہل بیت علیہ السلام کو سمجھ جائے گا تو خدا کی قسم فقط اس انسان کی شخصیت نہیں سنورے گی, بلکہ اس انسان سے جتنے لوگ منسوب ہیں وہ سنور جائیں گے, اس ادارے سے جتنے لوگ منسوب ہیں وہ سنور جائیں گے, اس مجلس اعزا میں آنے والے سب سنور جائیں گے. یہ اتنا بہترین ذکر ہے. تو چھٹے امام کی بات ہے. دیکھیے سامنے محترم, ہم اس وقت مشہد مقدس میں نہیں ہیں, ہمارا وجود مشہد مقدس میں نہیں ہے. لیکن میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں, اور اگر میں تاریخ کا مطالعہ کروں کہ کیا اگر جو حالات اس وقت ہیں کہ مشہد مقدس اس وقت زائروں کے لیے بند ہے, تو میں آپ کو اس وقت یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو معرفت کی معراج پر لے کے جانا چاہتا ہوں کہ کیا اگر میں ابھی یا کل یا پرسوں مشہد مقدس جا کر امام رضا کو سلام کروں گا تو کیا امام رضا علیہ السلام مجھے جواب دیں گے؟ یہ سوال کریں آپ سے. بلکہ وہ تو مولا ہیں,
میں آنے والی تقاریر میں یہ انشاءاللہ تعالی یہ معرفت کا منزل آپ کے سامنے بیان کروں گا. سامعین محترم، یہ ہماری مودت کی منزل ہے کہ اگر ہم یہاں سے سلام کی صدا امریکہ سے بلند کر رہے ہیں، السلام علیکم یا غریب الغرباء، تو وہ میرا مولا ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ مشہد مقدس سے ہمیں جواب دیں گے وعلیکم السلام. مولا جواب دیں گے. تو آج آپ نے اس مجلس اعظم میں اپنے وجود کو تو یہ تصور کرنا ہے کہ آپ ادارے جعفریہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے ذہن کو، اپنی روح کو لے کر جانا ہے امام رضا کے روضہ مقدس میں. چند لہجوں کی آپ کو زحمت ہے، شاید یہ چند لہجے ہمیں مولا سے قریب کر دیں. اپنے وجود کو آپ نے امام رضا کے پاس لے کر جانا ہے اور یہ صدا بلند کرنی ہے مولا کہ ہم آج آپ کی شب شہادت پہ مشہد مقدس نہیں آ سکے، لیکن مولا ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے باطن کو آپ کی ذریعے مقدس میں تصور کر رہے ہیں اس انداز سے. اور دیکھیے سامنے محترم، یہ وہ امام رضا علیہ السلام ہے کہ امام ضامن کا لقب ہے آپ کا. امام ضامن، آپ جو یہ امام ضامن باندھتے ہیں شادیوں میں، سفر پہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ امام ضامن جو ہے یہ منسوب ہے امام رضا علیہ السلام سے. اور یہ وہ امام ضامن ہے کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو ضمانت دی ہے کہ میں 3 مقامات پر جو شخص میری زیارت کرے گا، میں 3 مقامات پر اس کی مدد کے لیے آؤں گا. اپنے ذہن کو لے کر چلیں اس وقت آپ مولا کے روضہ مقدس میں. اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس میں مجلس سے خطاب کیا. جو شخص کربلا میں بھی مجلس پڑھ چکا ہو، جو نجف میں بھی مجلس پڑھ چکا ہو، جو مشہد مقدس میں بھی مجلس پڑھ چکا ہو، جو مدینے میں بھی مجلس پڑھ چکا ہو، اس کی معراج کا کیا معیار ہوگا. تو یہ جملہ میں نے ہدیہ کیا تھا کہ امام جو مولا امام رضا علیہ السلام ہے، امام ضامن ہے. مولا نے آپ کو جو لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ضمانت دی ہے کہ میں اپنے زائروں کو ضمانت دیتا ہوں کہ 3 مقامات ایسے آئیں گے کہ میں رضا حاضر ہوں گا. پہلا مقام کہ جب منکر و نکیر سوال کریں گے، اور وہ منکر و نکیر کے سوال ایسے سوال ہوں گے کہ وہ ہماری پوری موت کے بعد کی زندگی پر منحصر ہوں گے. ہمارے اوپر مشکل ہوگی، لیکن جو مشکل کشا کا ماننے والا ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ ضمانت دیتا ہوں، امام ضامن میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ میرا کوئی چاہنے والا اگر میرے روضہ مقدس کی زیارت کرے گا، جب منکر و نکیر سوال کریں گے میں رضا اس کی مدد کے لیے موجود ہوں گا. یہ پہلی منزل ہے. دوسری منزل کہ جب نامہ اعمال تقسیم کیا جا رہا ہوگا، جب نامہ اعمال تقسیم کیا جا رہا ہوگا، اس وقت انسان بہت پریشان ہوگا. جس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا وہ جانے والا ہے، لیکن جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا وہ جنتی ہوگا. تو امام رضا علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں اپنے چاہنے والوں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو میرا زائر ہوگا میں نامہ اعمال تقسیم ہوتے وقت اس کی مدد کے لیے پہنچوں گا. یعنی کہ اس کے سیدھے ہاتھ پہ نامہ اعمال جب دیا جائے گا میں رضا اس وقت موجود ہوگا. اور مولا یہاں رکے نہیں، مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان پل صراط سے گزر رہا ہوگا، بھئی وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز، جو دھاگے سے زیادہ باریک، جس پہ سے لوگ گر رہے ہوں گے. اور اگر میں یہ جملہ ہدیہ کروں کہ پل صراط وہی پار کرے گا کہ جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت ہوگی. لا
سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو امام رضا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں رضا اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جب پل صراط سے میرا شیعہ گزر رہا ہوگا، میں رضا اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کی مدد کے لیے موجود ہوں گا۔ سامنے محترم، میں نے کہا تھا کہ اپنے وجود کو تصور کریں کہ آپ ظاہری طور پر یہاں پر ہیں، لیکن آپ کا وجود باطنی طور پر اس وقت مولا کی بارگاہ میں ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور درود پڑھیں بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ اچھا، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے نا مجھ سے کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر یہاں پر ہیں، ہمارا باطن، ہمارا وجود مولا کی بارگاہ میں ہو؟ تو مجھے جنگ صفین کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جنگ صفین میں مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اور جنگ صفین کے بعد آیا اور آ کے کہنے لگا مولا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مولا نے کہا کیوں مجھ سے معافی مانگتے ہو؟ کہا مولا میں آپ سے معافی اس لیے مانگتا ہوں کہ میں جنگ صفین میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا، اور ساتھ میں اس نے ریزن بھی بتایا۔ اس نے کہا مولا میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا کیونکہ میرا بھائی بیمار تھا، مجھے معاف کیجیے گا مولا، میں جنگی صفین میں آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ جب مولا نے یہ بات سنی تو مسکرائے اور مسکرا کر بولا، مولا نے جواب دیا، مولا نے کہا تو یہ بتا کہ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو مولا نے دوسرا سوال کیا، بس آپ اپنے آپ کو تصور کریں، سمجھے مولا آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ مولا نے دوسرا سوال ارشاد فرمایا، مولا نے کہا اچھا مجھے یہ بتا کہ کیا تو ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا بس اگر ہمارا کوئی چاہنے والا ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ تصور کرے کہ وہ صفین کی جنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھا۔ فقط جنگ صفین کا مسئلہ نہیں ہے سامعین محترم، ہر اس محاذ کا مسئلہ ہے۔ مولا نے مشکل کو آسان کر دیا، کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں مولا کے ساتھ ہوتا، کاش میں جنگ صفین میں ہوتا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا وجود وہاں پر نہیں تھا، لیکن اگر تم ہم سے محبت اور مودت رکھتے ہو اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی کا اعلان کرتے ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم علی کے ساتھ بھی تھے، تم حسین کے ساتھ بھی تھے، تم رضا کے ساتھ بھی تھے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ معراج کی منزل ہے سامنے محترم۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے آپ سے کیوں کہا تھا کہ ایک عزادار بھی اگر خلوص نیت سے فرش ادا پر آ جائے تو معراج کی کس منزل پر پہنچ جائے گا۔ تو یہ اس انداز سے امام رضا علیہ السلام کا مقام ہے کہ شیخ صدوق سے روایت ہے، کتابوں کے حوالے دینا جانتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ابہام نہ رہے۔ شیخ صدوق سے روایت ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو امام رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس کی زیارت کرے گا، مولا فرما رہے ہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جو ہمارا چاہنے والا شیعہ امام رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس کی زیارت کرے گا، میں جعفر صادق اس بات کا اعلان کرتا ہوں میں اس مومن کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ مولا امام جعفر صادق آپ پر ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔ اب اس سے آسان گفتگو کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، مولا نے گفتگو کو یہاں تمام نہیں کیا، بلکہ مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا اس کو 300 شہداء جتنا ثواب ملے گا۔ بھئی ایک شہید کا کتنا ثواب ہے؟ اور ایک تو وہ شہید ہے جو جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، ایک وہ شہید ہے جو محمد و آل محمد کی مودت میں شہید ہوتا ہے۔
مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو 300 شہداء کا ثواب ملے گا. اچھا مولا یہاں رکے نہیں, مولا کے فضائل بھی اپنی معراج پر تھے. مولا نے کہا 300 شہداء, وہ شہداء جو نبی کے سامنے شہید ہوئے ہوں. تین سو شہداء مولا ارشاد فرما رہے ہیں, شیخ صدوق سے روایت, جو رسول خدا کے سامنے شہید ہوئے ہوں. رسول خدا کے سامنے شہید ہونا اور ہے, اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے کے بجائے پہاڑوں پہ چڑھ جانا اور ہے. تو یہ انداز ہے. اچھا اور میں ذرا روایت کو آگے بیان کرتا ہوں. آپ معراج کی منزل پر ہیں, میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں, اور اس معراج کی منزل پہ مجھے مولا کا یہ بیان ہے کہ جب مومنین معراج پر ہوں تو بیان کو روکنا نہیں چاہیے. تو یہ رسول خدا بہار الانوار کی روایت سنی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, درود پڑھیے محمد وآل محمد, کہ جو ہمارے بیٹے رضا کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا. اللہ کے نبی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور وہ رسول اس وقت تک کچھ نہیں بولتا جب تک رضائے پروردگار نہ ہو. اب یہ ضمانت فقط رسول خدا نہیں دے رہے بلکہ خدا بھی دے رہا ہے. یہ ضمانت خدا بھی دے رہا ہے. اس انداز سے اچھا ایک اور روایت سنتے جائیے بہار الانوار کی, کہ جناب موسیٰ بن جعفر ارشاد فرماتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, اب دیکھیے توجہ کیجئے گا, آپ نے آج تک یہ سنا ہوگا کہ میں زائر امام حسین بننا چاہتا ہوں. ہر عزادار کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زائر امام حسین بن جائے. ہر عزادار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زائر امام رضا بن جائے, وہ اہل بیت علیہ السلام کا زائر بن جائے. ہر عزادار کی یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن کبھی کسی عزادار کی یہ خواہش ہوئی کہ وہ زائر خدا بن جائے؟ کبھی دل میں یہ خیال آیا کسی کے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی بڑے ہم وثوق سے یہ جملہ ہدیہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ سے ہماری زندگی پوری ہو گئی, ہم نے 14 معصومین کی زیارت کر لی. تو یہ تم بات 14 معصومین کی زیارت کی ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کو جس منزل پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ معصومین کی بات نہیں کر رہا, میں زائر خدا کی بات کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ بن جعفر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمارا عزادار, ہمارا شیعہ, ہمارا چاہنے والا امام رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس کے پاس ایک رات جاگ کر عبادت میں گزارے, گویا اس نے عرش مولا پر خدا کی زیارت کی. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جب ہم امام رضا علیہ السلام کے زائر بن رہے ہیں تو ہم فقط امام رضا کے زائر نہیں بن رہے, ہم خدا کے بھی زائر بن رہے ہیں. ہم خدا کے زائر بن رہے ہیں. سامعین محترم, آپ اپنی حیثیت کو, اپنے وجود کو کسی بھی صورت میں, کسی بھی موقع پر اپنے وجود کو آپ نے ہلکا نہیں سمجھنا, بلکہ آپ جب جس سے بھی بات کریں آپ کا لہجہ حبیب ابن مظاہر کا ہونا چاہیے. آپ کی گفتگو مالک اشتر جیسی ہونی چاہیے. بھی علی کے چاہنے والے ہیں نا, مولا علی کا تذکرہ کرنے والے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کے نام کی برکت ہے. میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا, آپ اجازت دیں. یہ مجلسوں کی برکت ہے, یہ مجلسوں کا تذکرہ ہے کہ مجلسوں میں آنے والا کوئی بھوکا نہیں جاتا. مجلسوں میں آنے والا نہ بھوکا جاتا ہے نہ پیاسا جاتا ہے. شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی. شاعر نے کہا
میں نے آپ سے کہا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ ذکر آپ کو دنیا میں بھی حیات عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی حیات عطا کرتا ہے. تو میں نے کیا جملہ ہدیہ کیا کہ یہ ذکر اتنا بہترین اور بابرکت ذکر ہے کہ جو مجلس میں آ رہا ہے وہ آتا بھوکا ہے، جاتا پیٹ بھر کر ہے. پورے دنیا میں معیشت تباہ ہو گئی، لیکن اگر معیشت کو سہارا دیا تو مجلس حسین نے. میں ایک جملہ اور ہدیہ کروں کہ کل مباہلہ کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نبی کی انگلی پکڑ کر اسلام کو سہارا دے رہے تھے، آج کی یہ مجلسیں معیشت کو سہارا دے رہی ہیں. اس لیے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا، میں مودت سمجھانا چاہ رہا ہوں. شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی. شاعر نے کہا، توجہ رکھیے گا، شاعر نے کہا دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے. بس فقط دنیا کی بات نہیں ہو رہی، آخرت بھی شامل کر دی. کیا کہا؟ دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے، دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے. ہر عزادار معراج پر ہے، میں ہر عزادار کو معراج دکھانا چاہتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے. آپ کا کردار بہت اونچا کردار ہے، اپنے آپ کو آپ نے کبھی ہلکا تصور نہیں کرنا. یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا یہ ہمارا ایک کردار ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کس انداز سے امام رضا علیہ السلام کا معجزہ ہے یہ کہ آپ کا نام علی، لقب رضا. آپ کا نام علی، لقب رضا. بھئی دیکھیے، ہم جو اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں نا، وہ نام کی تاثیر، نام کی صفت دیکھ کے رکھتے ہیں. کہ اگر ہم اپنے بچے کے نام رکھتے ہیں کہ بچے کا نام علی رکھ دو، بلند ہو جائے گا، حسن رکھ دو، حسین ہو جائے گا. ہم اپنے بچے کے نام رکھتے ہیں نام کی تاثیر دیکھ کر. لیکن سامنے محترم، اللہ جب اپنے امام کے نام کو رکھتا ہے وہ نام کی تاثیر کو نہیں دیکھتا، امام کی تاثیر کو دیکھتا ہے. وہ امام کی تاثیر کو دیکھتا ہے. اب اللہ جس کا نام علی رکھتا ہے، وہ دیکھیے امام علی رضا علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ جس کا نام علی رکھتا ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد علی نہیں ہوتا. اللہ جس کا نام علی رکھتا ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد علی نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ شکم مادر میں ہو تو علی ہے، وہ اگر آغوش رسالت میں ہو تو علی ہے، ماں اگر اس کو جھولے میں لٹا دے تو علی ہے، وہ اگر مہر رسول پہ سوار ہو جائے تو علی ہے، وہ اگر بستر رسول پر سو جائے تو علی ہے، وہ اگر منبر پر سلونی کی صدا بلند کرے تو علی ہے، وہ اگر منبر پر ہو تو علی ہے، وہ اگر مسجد میں ہو تو علی ہے، وہ اگر بات کرے تو علی ہے، وہ اگر گفتار کرے تو علی ہے، وہ اگر کلام کرے تو علی ہے، وہ اگر وار کرے تو علی ہے، وہ نماز میں اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرے تو علی ہے، وہ گھر میں اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹائے تو علی ہے، اور اگر وہ غدیر میں نبی کے ہاتھوں پہ بلند ہو جائے تو علی ہے. حیدری سنا ہے بچپنے سے یا علی مدد. اچھا، میں ادارے جعفریہ کے مومنین سے گزارش کروں گا کہ اس شعر میں میرا ساتھ دیجیے گا.
آپ جس مودت کے جذبے پر، جس معراج پر سن رہے ہیں، علی کا نام آتے ہی آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. تو ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، اور بات اگر قبر کی آتی ہے، اور بات اگر تسکین کی آتی ہے، بات اگر موت کی آتی ہے، تو سنا ہے بچپنے سے یا علی مدد. آپ نے یا علی مدد میرے ساتھ بولنا ہے. سنا ہے بچپنے سے، پلایا ہے ماں نے دودھ میں، پلایا ہے ماں نے دودھ میں. اور محسن وہ میری لحد میں منظر عجیب تھا جب میں نے علی سے خود کہا. بھئی یہ یا علی کی صدا جو ہے مجھے بھی علی علی کرنے پر مجبور کر رہی ہے. اور مولا رسول خدا کا ارشاد ہے نا کہ اپنی مجلس کو زینت دو علی کے نام سے، ذکر علی سے اپنی مجلسوں کو زینت دو. تو یہ جو علی علی آپ کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ آپ کا کمال بعد میں ہے، آپ کی ماں کا کمال پہلے ہے کہ جس نے آپ کو جو شیر پلایا ہے وہ شیر بھی یا علی مدد پڑھ کر پلایا ہے، یا علی مدد پڑھ کر پلایا ہے. تو اس انداز سے امام رضا علیہ السلام، میں نے کیا جملہ دیا کہ جو علی ہوتا ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد علی نہیں بنتا، وہ شکم مادر میں بھی ہو تو علی ہے، وہ آغوش رسالت میں بھی سوار ہو جائے تو علی ہے. تو اچھا لقب رضا، لقب رضا. اچھا رضا کون؟ رضا وہ جو اللہ سے راضی ہو. بھئی میں نے بہت بڑا جملہ ہدیہ کر دیا. اب میرے ذہن میں مناجات مولا علی آ گئی. مولا علی نے کیا مناجات کی تھی؟ مولا علی نے یہ مناجات کی تھی نا کہ یا الہی میرے لیے عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. یا الہی تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، یا الہی تو مجھے بالکل ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو یہ مناجات مولا علی ہے نا. تو لقب رضا کیوں بنا؟ بھئی دیکھیے رضا وہ جو اللہ سے راضی، اور اللہ جس سے راضی، جو اللہ سے راضی اور اللہ جس سے راضی. تو اب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے امام رضا کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہوگا. پہلے امام رضا علیہ السلام کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہوگا. اور سامنے محترم مشکل کشا امام رضا علیہ السلام. میرے پاس وقت اتنی تیزی سے گزر گیا کہ مجھے تقریباً 42 سے 45 منٹ ہو گئے تقریر کرتے ہوئے، اور وقت کا پتہ نہیں لگا. یہ خطابت کی بھی معراج ہے، سننے والوں کی بھی معراج ہے. تو میں کیا جملہ ہدیہ کر رہا تھا؟ سامنے محترم میں یہ جملہ ہدیہ کر رہا تھا کہ مشکل کشا مولا امام رضا علیہ السلام. بھئی ہمیں کوئی مشکل کشا، ہمیں جب مشکل آتی ہے تو مشکل کشا کو پکارتے ہیں. اب آپ کو میں امام رضا کی مشکل کشائی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے موضوع کو تمام کر دوں گا. میں جو سوچ کر آیا تھا بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ سے جس انداز سے آپ سن رہے ہیں وہ سب چیزیں بیان کرنا آج کی مجلس میں ممکن نہیں ہے. مشکلوں کا وسیلہ، مشکلوں کو حل کرنے والا مشکل کشا امام رضا علیہ السلام. آج تابوت برآمد ہوگا، دعا کا وقت نہیں ہوگا، لیکن میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب فرش ازا پر ہم بیٹھتے ہیں تو ہم یقین کس منزل پر بیٹھے ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا جتنے بھی عزادار اس فرش ازا پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو واسطہ ہے مشکل کشا کا، ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے. جو دنیا میں ہمیں عزادار دیکھ رہے ہیں ان کی بھی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے. تو یہ مشکل کشا کی ایک منزل سنتے جائیے گا کہ ایک شخص عید کا دن آنے والا تھا، وہ امام رضا کے پاس آیا. لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں. دیکھیے علی مرتضیٰ میں اور
امام علی رضا علیہ السلام میں کیا چیز مشترک ہے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. کس طریقے سے لوگوں کے لیے مشکل کشا بنتے ہیں، فقط موت کے بعد نہیں بنتے. الذی خلق الموت والحیات فتمنى الموت، یہ الگ ٹاپک ہے. ہم تو موت کی تمنا کرتے ہیں تاکہ ہمیں دیدار علی ہو جائے. تو میں کیا جملہ دیا کر رہا تھا کہ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا. امام رضا ذہن میں رکھیے گا، یہ واقعہ اس سے مربوط ہو جائے گا. ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا میرے بچے بہت بھوکے ہیں، میرے گھر میں فاقہ ہے، مولا میری مدد فرمائیے. آپ مشکل کشا ہیں، آپ دنیا کی مدد کرتے ہیں، آپ نے انبیاء کی مدد کی، مولا میری مدد فرمائیے، میری مشکل کو آسان کیجیے، میرے گھر سے فاقوں کو دور کریں. مولا کے سامنے کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے. مولا نے اس شخص کو کہا کہ ان پتھر کو اٹھاؤ اور اس پر کہو یا علی. اچھا دیکھیے، مولا نے خود پتھر نہیں اٹھائے، خود پتھر پر یا علی کی صدا کو بلند نہیں کیا، بلکہ مولا نے کہا، اس آنے والے سے کہا کہ پتھر کو اٹھاؤ اور پتھر پہ صدا بلند کرو یا علی. کیا صدا بلند کرو؟ یا علی. سامنے محترم تاریخ بیان کرتی ہے، مشکل کشا کی بات ہے، مشکل کشا کا تذکرہ ہے کہ جیسے ہی وہ سائل آیا، مولا سے مشکل کشا طلب کی، جیسے ہی مولا نے اس کو یہ کہا تو اس نے پتھر کو اٹھایا، اور جیسے ہی پتھر کو اٹھانے کے بعد پتھر پہ پڑھا یا علی، وہ پتھر پتھر نہیں رہے، سونے کے پتھر بن گئے. وہ سونے کے پتھروں میں تبدیل ہو گئے. سامنے محترم اس انداز سے سونے کے پتھر میں تبدیل ہوئے. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا وہ سارے پتھروں کو لے کر اپنے ساتھ چلا جاتا، لیکن معرفت کی منزل تھی کہ آنے والے نے فقط ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کے پتھر کا لیا اور جانے لگا، اور پورے پتھر کو وہیں چھوڑ دیا علی کے دروازے پر. اور کہتا ہے کہ جب جیسی وہ جانے لگا نا تو مولا نے آواز دی. مولا نے کہا کہ بھائی تمہارے گھر میں فاقہ ہے، سارے پتھر کو لے جاؤ. اس نے کہا نہیں مولا، میرا آج کے دن کا گزارا اس پتھر سے ہو جائے گا. مولا میرے آج کے دن کا گزارا اس پتھر سے ہو جائے گا. تو مولا نے کہا، بہت توجہ، معرفت کی منزل سنتے جائیے گا. مولا نے کہا کہ اے میرے چاہنے والے، یہ سونے کا پتھر کل تیرے کام آئے گا. اس نے کیا جملہ ہدیہ کیا؟ مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی ابن ابی طالب کا سہارا نہ ہو. اس لیے ہمیں کل کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی آج کی، ابھی کی فکر ہے. ہم کل کی فکر وہ کریں جس کے پاس علی کا سہارا نہ ہو، جس کے پاس حسین کا سہارا نہ ہو، جس کے پاس اہل بیت کا سہارا نہ ہو. تو وہ شخص امام رضا کے پاس آیا اور کہا مولا عید آنے والی ہے، میری مدد فرمائے. تو مولا نے کہا، مولا کے پاس مٹی پڑی ہوئی تھی. آپ سنتے نا کہ مٹی سونا بن گئی. آئے میں آپ کو سناتا ہوں امام رضا کا واقعہ. مولا کے سامنے مٹی پڑی ہوئی تھی، خاک پڑی ہوئی تھی. مولا کا ظاہر آیا، کہا مولا عید آنے والی ہے، بچے بہت پریشان ہیں اور عید کی خریداری کا انتظام نہیں ہے، آپ مشکل کشا ہیں، مولا مدد فرمائیے. تو مولا نے تاریخ کا جملہ آپ کو سامنے پڑھ رہا ہوں میں، اور جس طرح پڑھ رہا ہوں اسی طرح آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا نے خاک میں سے خاک کو اٹھایا. کتنا بڑا جملہ ہے یہ. مولا نے خاک میں سے خاک کو اٹھایا. مولا نے کچھ پڑھا بھی نہیں، فقط اس خاک کو دیکھا. وہ خاک دینار میں تبدیل ہو گئی، چاندی میں تبدیل ہو گئی، نوٹوں میں تبدیل ہو گئی. مولا نے وہ رقم اس کو دی اور کہا یہ جو رقم ہے یہ تیرے لیے، تیرے بچوں کے لیے عیدی ہے. تو جو خاک کو نوٹوں میں بدل دے، جو خاک کو نوٹوں میں بدل دے، جو خاک کو دھرم و دینار میں بدل دے، جو بیماری کو شفا یابی میں بدل دے، اسے امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں. اسے
اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر اتنا بہترین اور بابر کا ذکر ہے کہ ذکر میں جب بھی آؤ شہنشاہ بن کر نہ آؤ، غریب بن کر آؤ. یہ ذکر میں جب بھی آؤ سینہ چوڑا کر کے نہ آؤ، سر جھکا کر آؤ. بے زر بن کر آؤ، ابو زر بن جاؤ گے. تو یہ انداز ہے سامنے محترم. اپنے وجود کو تصور کریں کہ آپ امام رضا کے روضہ مقدس پر موجود ہیں، اور امام رضا علیہ السلام اس انداز سے ہمارے مشکل کشا ہیں کہ یہ کائنات کے تمام خطبہ ذاکرین ساری زندگی بھی قیامت تک بھی مولا کے فضائل آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے. یہ معرفت کی بات ہے، یہ معرفت کی بات ہے. میں نے ہر میں امام رضا علیہ السلام نے جملہ ہدیہ کیا تھا جب میں ایران میں تھا. وہ جملہ یہاں پر نقل کر رہا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم جو بات دعا کی کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دعاؤں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، امام رضا ہی کہتے ہیں کہ انبیاء کا ہتھیار اختیار کرو. انبیاء کا ہتھیار کیا ہے؟ انبیاء کا ہتھیار کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی بندوق نہیں ہے. امام رضا کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کا ہتھیار دعا ہے. آج کے دن کا یہ میسج ہے. کل کا میسج آپ کو پتہ ہے میں نے کیا دیا تھا. آج کے دن کا یہ میسج ہے کہ کوئی عزادار دعا سے دور نہ ہو. کوئی عزادار کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ یہ نہ سوچے، اس کا عقیدہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. سامنے محترم، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو دینے کا سلیقہ آتا ہے. ان کو دینے کا سلیقہ آتا ہے. ہم اس انداز سے دعا کریں کہ مولا آپ کا چاہنے والا عزادار، چاہے وہ مومن یا مومنہ کی صورت میں ہو، مولا آپ مشکل کشا ہیں، آپ دنیا والوں کے لیے مشکل کشا بن کر آئیں، آپ نے دنیا والوں کی مدد کی ہے. مولا یہ آپ کے عزادار آج اس مجلس عزا میں بیٹھ کر اپنے وجود کو تصور کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے روضہ مقدس میں ہے. آئیں مولا ہماری مدد کریں. لیکن مولا، ہم مولا سے مدد چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مولا ہماری مدد کریں، لیکن مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ شاعر کو کہا تھا نا مولا نے، جب شاعر کو بلایا تھا مولا نے دیبل کو، تو کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ میرے جد حسین ابن علی کے مصائب پڑھو، میرے جد حسین ابن علی کے مصائب پڑھو. اور یہ بھی مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہمارے مصائب پر، دیکھیے ہماری چاہت کیا ہے، مولا کی چاہت کیا ہے. مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب ہماری مصائب پر کوئی ہمارا شیعہ گریا کرتا ہے، ہم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اس کی تمام حاجات کو قبول فرمائیں گے. اب گریے کی مولا نے دو صورتیں بتائیں، یا تو گریا بلند آواز میں کیا جائے، چیخ مار کر کیا جائے، اور اگر چیخ مار کے گریا نہیں کر سکتے تو ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکا کر، اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر آج اس غریب الغربا کا ماتم کریں. آج اس کا ماتم کریں جسے ہم غریب الغربا کہتے ہیں. عزاداروں، مولا نے کیا کہا تھا؟ یہی اس شاعر سے کہا تھا نا جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے نام لیا، اور یہی کہا تھا کہ ذرا ہمارے جد حسین ابن علی کے مصائب پڑھو. اب جب وہ نے مصائب پڑھنا شروع کیے تو عزاداروں ایک مرتبہ جیسے اس نے مصائب شروع کیے نا، تو آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مستورات پردے کے پیچھے ہوتی ہیں. یہ جو مستورات پردے کے پیچھے ہوتی ہیں، یہ سنت امام رضا علیہ السلام ہے. یہ سنت امام رضا علیہ السلام ہے. اب وہ مستورات پردے کے پیچھے ہیں. اب وہ شاعر مصائب پڑھتا جا رہا ہے. اب وہ کیا مصائب پڑھ رہا ہے سن سکیں گے؟ وہ یہ مصائب پڑھ رہا ہے، اے حسین کی ماں فاطمہ، آپ کے سامنے حسین کو شہید کیا گیا، آپ کے سامنے حسین کو شہید کیا گیا، آپ کے سامنے حسین کے بالوں کو نوچا گیا، آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کی چادر کو چھینا گیا، آپ کے سامنے عباس کے بازو کو شہید کیا گیا،
عزاداروں وہ مولا کا جو شاعر تھا یہ مصائب پڑھ رہا تھا. ایک مرتبہ اس نے یہ شعر پڑھا کہ جیسے ہی بی بی فاطمہ یہ مصائب پڑھتی جاتی ہیں اپنے چہرے کو پیٹتی جاتی ہیں, اپنے چہرے کو پیٹتی جاتی ہیں. عزاداروں مولا نے اس کو منع نہیں کیا, مولا نے اس کو منع نہیں کیا, بلکہ مولا نے کہا کہ اے میرے چاہنے والے, میں تیرے جو تو نے شعر لکھے ہیں ان میں کچھ شعروں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں اس نے یہ بات سنی, سے کہا مولا, عزاداروں جب کہتا ہے مولا ذرا آپ کیا اس میں اضافہ فرمائیں گے؟ مولا یہ تو میری شان میں اضافہ ہوگا کہ مولا میرے لکھے گئے شعروں پہ اضافہ فرمائیں گے. عزاداروں ایک مرتبہ مولا نے گریے کی صدا کو بلند کیا اور مولا نے کہا ہے میرے چاہنے والے شاعر ذرا اس میں 2 شعر کا اضافہ کر دے کہ فاطمہ کا ایک بیٹا تو اس میں. گریے کی صدائیں بلند ہو گئی, مجلس قبول ہو گئی. عزاداروں ہر مجلس میں جناب زینب آتی ہیں, جناب فاطمہ آتی ہیں, اور آج تو جناب فاطمہ کے اس بیٹے کا ذکر ہے. آج شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے. عزاداروں شرما کے گریہ نہیں کرنا. ہاتھ جوڑ کر میں آپ کے سامنے گزارش کروں, میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم کہ اگلی مجلس میں کون ہوگا, اگلے سال کون ہوگا, لیکن میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ آج کی مجلس میں اس انداز سے گریہ کریں گے کہ مولا غریب الغربا کا ماتم کریں گے. عزاداروں یہ وہی مولا غریب الغربا ہے نا کہ جب آپ مدینے سے رخصت ہونے لگے, میرا امام, میرا 8واں امام مدینے سے رخصت ہونے لگا. عزاداروں آپ کو پتا ہے کہ مدینے سے جب بھی کوئی رخصت ہوتا تھا سب سے پہلے رسول خدا کے روضے پر جاتا تھا, سب سے پہلے رسول خدا کے روضے پر جاتا تھا. عزاداروں ایک مرتبہ جیسے ہی میرے 8ویں امام رسول خدا کے روضہ مقدس کی زیارت کر کے باہر آئے, کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کا بیٹا میرا امام. دیکھیے ہر مجلس میں پرسہ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں. آپ بھی اپنے سارے ثواب کی مجلس کرتے ہیں نا, تو اس میں بھی آپ موجود ہوتے ہیں, لوگ آپ کو پرسہ دیتے ہیں. تو آج جس کی شہادت کی شب ہے, کوئی آئے نہ آئے میرا نواں امام ضرور آئے گا, میرا نواں امام ضرور آئے گا. عزاداروں امام رضا علیہ السلام جیسے ہی روضہ رسول سے باہر آئے نا, کیا دیکھتے ہیں کہ میرا نواں امام تقی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینے کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے, مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنے امامے کو نیچے رکھا ہوا ہے, اور ایک مرتبہ مدینے سے خاک کو اٹھایا اپنے سر پہ ڈالا, خاک کو اٹھایا اپنے سر پہ ڈالا. ایک مرتبہ امام رضا نے گریہ کر کے کہا بیٹا یہ کیا کرتے ہو؟ عزاداروں میرے نوے امام نے ارشاد فرمایا بابا مجھے یتیمی کا احساس ہو رہا ہے, بابا مجھے یتیمی کا احساس ہو رہا ہے. عزاداروں یہ وہی بیٹا ہے نا, یہ وہی بیٹا ہے جو ایک مرتبہ مدینے سے رخصت ہو رہا تھا, لیکن ایک بیٹی بھی تھی, ایک بیٹا بھی تھا کہ جب حسین ابن علی مدینے سے رخصت ہو رہے تھے, جب حسین ابن علی مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو عزاداروں حسین کی ایک بیٹی تھی, حسین کی ایک بیٹی تھی جس کو حسین مدینے میں چھوڑ کر گئے تھے. اب اس بیٹی کی گود میں, دیکھیے ہم پرسہ دے رہے ہیں, اس بیٹی کی گود میں ایک بچہ تھا جس کا نام علی اصغر تھا, جس کا نام علی اصغر تھا. مدینے سے رخصت کی بات آ رہی نا, اب اس کا بچے کا نام علی اصغر تھا. عزاداروں ایک مرتبہ جناب زینب گئیں, بچے کو گود میں لینا چاہا, بچے نے آنے سے انکار کر دیا. باقی مستورات گئیں, بچے کو گود میں لینا چاہا, عزاداروں بچے نے آنے سے انکار کر دیا. ایک مرتبہ حسین ابن علی گئے, علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. اب جیسے ہی علی اصغر کے کان میں کچھ کہا, بچہ لپک کر اپنے بابا کے پاس آ گیا,
بچہ لپک کر اپنے بابا کے پاس آ گیا. عزادارو شاید علماء بیان کرتے مولا نے یہ کہا ہوگا, مولا یہ نے یہ کہا ہوگا, علی اصغر تیری ضرورت کربلا کے میدان میں پیش آئے گی, تیری ضرورت کربلا کے میدان میں پیش آئے گی. عزادارو اس انداز سے 8ویں امام رخصت ہوئے. آخری جملے سنتے جائیے گا. جیسے ہی 8ویں امام رخصت ہونے لگے, عزادارو مامون نے بلایا, اب انگوروں میں زہر کو ملایا. عزادارو جیسے ہی مولا کو پتا تھا کہ ان انگوروں میں زہر ہے, لیکن عزادارو مولا کو پتا تھا نا کہ انگوروں میں زہر ہے, اسی طرح حسین کو بھی پتا تھا کہ جب وہ علی اصغر کو لے کر کربلا کے میدان میں جائیں گے تو علی اصغر کو شہید کر دیا جائے گا. وہاں پر مولا حسین کو پتا تھا, یہاں پر امام رضا کو پتا تھا. عزادارو ایک مرتبہ آپ نے گریہ کیا, مجلس قبول ہو گئی. عزادارو ایک مرتبہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے وہ انگور جیسے ہی نوش فرمائے, اب مولا کی طبیعت میں گھبراہٹ شروع ہوئی. اب مولا کی طبیعت میں گھبراہٹ شروع ہوئی. عزادارو مولا ایک مرتبہ خیمے کے اندر گئے اور بلائے اپنے چاہنے والوں کو, اور بلا کر کہا, اے میرے چاہنے والے, دیکھو میرا آخری وقت آ گیا, ماتم کیجیے گا, دیکھو میرا آخری وقت آ گیا, دیکھو میرا آخری وقت آ گیا, لیکن تم میرے غسل و کفن کا فکر نہ کرنا. ارے میرا بیٹا آئے گا, میرا بیٹا آئے گا, وہ غسل و کفن دے گا. عزادارو وہ چاہنے والا باہر گیا, واپس آ کر کیا دیکھتا ہے کہ مولا کو غسل بھی ہو گیا, مولا کو کفن بھی دے دیا گیا. عزادارو وہ کیا دیکھتا ہے کہ مولا کے برابر میں ایک بچہ بیٹھ کر رو رہا ہے. اس نے سوال کیا, اے جوان آپ کون ہیں؟ عزادارو ایک مرتبہ میرے نوے امام نے رو کر کہا, اے تو نہیں جانتا میں تیرا نوا امام, میں تیرا نوا امام اپنے بابا کو غسل دینے آیا ہوں. عزاداروں میں ہاتھ جوڑ کر کہوں, اے میرے مولا, اے میرے مولا, ارے آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا, آپ نے اپنے بابا کو کفن بھی دیا, لیکن میرا سجاد کو سلام, میرا سجاد کو سلام ہو جس کے سامنے اس کے بابا کے لاشے کو پامال کیا گیا, اس کے بابا کے لاشے کو پامال کیا گیا. آخری جملہ, ارے میرا سلام سید سجاد پر جس کے سامنے اس کے بابا کے لاشے کو پامال کیا گیا. عزادارو جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا نا, جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا, عزادارو تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد بار بار اپنے بابا کے لاشے کو دیکھتے رہتے, روتے رہتے, اپنے بابا کے لاشے کو دیکھتے رہتے, روتے رہتے. ایک مرتبہ دور سے جناب زینب نے یہ منظر دیکھا اور یہ سوچا کہ کہیں سجاد کو کچھ نہ ہو جائے, کہیں سجاد کو کچھ نہ ہو جائے. عزادارو سن سکیں گے, ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو نہ کیسے گرایا, جناب زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا. عزادارو میرا سلام ہو, امام زمانہ کا جملہ ہے, میرا سلام ہو میری دادی زینب پر کہ جب وہ زی سے زمین پر آئی آپ کے بازو آپ کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے. عزادارو آپ نے گریہ کیا, مجلس قبول ہو گئی, لیکن آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی وہ شاعر امام رضا کے مصائب پڑھ رہا تھا نا, تو ایک مرتبہ مولا کی بہنیں زور سے اونچی آواز میں گریہ کر رہی تھی, اور ایک مرتبہ ایک کنیز کو باہر بھیجا گیا اور کنیز سے کہا, اے کنیز جا کر شاعر کو کہہ دو, جا کر شاعر کو کہہ دو کہ اب مزید مصائب نہ پڑھے. ارے مستورات بے ہوش ہو رہی ہیں, ارے مستورات بے ہوش ہو رہی ہیں. عزادارو سنتے رہیے گا, آخری جملہ. عزادارو میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں, ہاتھ جوڑ کر مستورات سے یہ گزارش کروں کہ آپ سے مصائب سنے نہ گئے, لیکن میرا سلام ہو زینب پر کہ جس کو 70 قدم کے فاصلے پر جس زینب نے اپنے بھائی حسین کو
شہید ہوتے ہوئے دیکھا. ارے شمر ملعون نے حسین کو جیسے ہی وار کیا ایک مرتبہ ارے جناب فاطمہ نے صدا بلند کی اے شمر میں نے چکیاں پیس پیس. ماتم حسین ماتم امام رضا علی لعنت اللہ علی القوم.